کے جلنے میں بہت دیر لگے گی، آ جاؤ سنبھلنے میں بہت دیر لگے گی۔ اس قلب کے جلنے میں بہت دیر لگے گی، آ جاؤ سنبھلنے میں بہت دیر لگے گی۔ بچے یہ نصیحت ہے میری، چھوڑ دے انگلی ورنہ تجھے چلنے میں بہت دیر لگے گی۔ اردو کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، مہاراشٹر ہو، آندھرا ہو یا مدھیہ پردیش کی سرزمین ہو، بڑے ادب اور تہذیب سے نام لیا جاتا ہے۔ ایک مشہور زمانہ ناظم مشاعرہ ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا شاعر جسے میں مائک پر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، ان 4 مصروں سے کہ چمن کا حسن بہاروں سے دلکشی لے کر، چمن کا حسن بہاروں سے دلکشی لے کر، سحر سنور گئی پھولوں سے تازگی لے کر، مجھے اجل کے اندھیروں میں گم تو ہونے دو، زمانہ ڈھونڈنے نکلے گا روشنی لے کر۔ اس وقت ہم استقبال کریں گے میرے سرپرست، ہمارے سرپرست آبروئے شاملی محترم شفیق عابدی صاحب مائک پر۔ دوستو تالیوں سے استقبال کیجیے گا، یہ ہمارے سرپرست ہیں، میرے کرم فرمائے، ہم وقت ہمیں دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور زمانہ ناظم بھی ہیں۔ آئیے میں 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے چاہنے والوں کا پیغام فرقہ پرستوں کے نام۔ 4 بات ہے، اچھا عنوان منتخب کیا جائے۔ دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، دکھانا نہیں آتا، نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا۔ واہ 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 واہ، دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا۔ ارے ٹیپو کے پیروکار ہیں ہم، اس واسطے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، شفیق عابدی صاحب زندہ باد۔ دنیا کو غلط تالیوں سے راہ استقبال کیجیے، دکھانا نہیں آتا، بہت بہت شکریہ آپ کا، واہ واہ واہ۔ نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا۔ ارے ٹیپو کے پیروکار ہیں ہم، اس لیے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا۔ بہت اچھے جناب، واہ 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 واہ۔ ایک اور 4 میں سے بطور خراج عقیدت شہید وطن حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام کہ ٹیپو کے قتل کی جو خبر عام ہو گئی، معتبر مقام خادم الحجاج روشن بیگ صاحب اس طرف بیٹھے ہیں اور میمنے کی طرف محترم المقام خمر اسلام صاحب بیٹھے ہیں۔ انہی لوگوں کی کوششوں سے حکومت کرناٹک نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کے جنم دن کو منانے کا اعلان کیا، تو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ شہید کو موت نہیں آ سکتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ 200 سال بعد اگر یہ اعلان ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے جذبات کی ترجمانی ان 4 مصروں میں کرنے جا رہا ہوں کہ ٹیپو کے قتل کی جو خبر عام ہو گئی، دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب شام ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا جذبات ہے، واہ واہ واہ۔ ٹیپو کے قتل کی جو خبر عام ہو گئی، دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب شام ہو گئی، ارے لیکن شہید مر کے بھی مرتا نہیں شفیق، یہ موت کیا ہوئی انعام ہو گئی۔ واہ 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 واہ، لیکن شہید مر کے بھی مرتا نہیں شفیق، واہ واہ واہ۔ یہ موت کیا ہوئی انعام ہو گئی۔ غزل کے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اس میں دیکھیے آپ کی دل کی ترجمانی ہے، ہر حساس دل کی ترجمانی ہے۔ نہ قصر شک میں نہ شہر گماں میں رہتے ہیں، نہ قصر شک میں نہ شہر گماں میں رہتے ہیں، یقین والے ہیں روشن جہاں میں رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یقین والے ہیں روشن جہاں، روشن جہاں میں رہتے ہیں، لہو میں اپنے ہیں انسانیت کے جرسوں میں۔ نہ قصر شک میں نہ شہر گماں میں رہتے ہیں، یقین والے ہیں روشن جہاں میں رہتے ہیں، لہو میں اپنے ہیں
انسانیت کے جرسوں میں زمین پر رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں، واہ 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 جناب، زمین پر رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں، زمین پر رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں۔ اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا، بہت لطف آئے گا اگر اس کے پس منظر تک پہنچ جائیں گے۔ زمین پر رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں، جہاں کے کانٹے بھی گل کا مقام رکھتے ہیں، کیا بات ہے، جہاں کے کانٹے بھی گل کا مقام رکھتے ہو، ہم ابتدا سے ہی اس گلستان میں رہتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جہاں کے کانٹے بھی گل کا مقام رکھتے ہو، ہم ابتدا سے ہی اس گلستان میں رہتے ہیں۔ اور اس شعر کا پس منظر تک پہنچیے، مجھے شعر کہنا میرا کام ہے، پہنچنا آپ کا کام ہے کہ جہاں کے کانٹے بھی گل کا مقام رکھتے ہو، ہم ابتدا سے ہی اس گلستان میں رہتے ہیں۔ عجیب جذبہ ایثار ہے جزاک اللہ، واہ، عجیب جذبہ ایثار ہے جزاک اللہ، جو ممتحن ہے رہے امتحان میں رہتے ہیں، واہ واہ، جو ممتحن ہے رہے امتحان میں رہتے ہیں، جو ممتحن ہے رہے امتحان میں رہتے ہیں۔ ازل سے جو بھی چلا ہے بقائے حق کے لیے، ازل سے جو بھی چلا ہے بقائے حق کے لیے، ازل سے ہم بھی اسی کارواں میں رہتے ہیں، واہ واہ واہ، ازل سے ہم بھی اسی کارواں میں رہتے ہیں۔ اور مکتے پر پہنچ گیا ہوں، زحمت تمام، مجھے بھی جو ہے بیرونی شعراء کو سننا ہے، آپ کی میری ملاقات تو ہوتی رہتی ہے۔ شفیق کسب و صداقت کی بحث میں اکثر، کیا بات ہے، اس کی ثانی مصرے پر خاص توجہ چاہوں گا۔ شفیق کسب و صداقت کی بحث میں اکثر، جو ہے رقیب میرے درمیان میں رہتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، جو ہے رقیب میرے درمیان میں رہتے ہیں، نہ قصر شک میں نہ شہر گماں میں رہتے ہیں، یقین والے ہیں روشن جہاں میں رہتے ہیں۔ شفیق عابدی صاحب کو مبارکباد۔